پوری دنیا کے وظائف و اعمال ایک طرف، اور آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے اس لاڈلے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ، یہ خاص وظیفہ ایک طرف دیکھیں۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے جس گھر میں غوث پاک کی یہ تسبیح یوم عرفہ اور جمعہ ایک ساتھ آتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھتے ہی یا فتح یا عزیزو کی صرف 3 بار پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس نے ایسا کون سا عمل پڑھ لیا، ایسی کون سی تسبیح پڑھ لی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا۔ آپ کے حاسدین، آپ کے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا سارا محلہ دیکھے گا۔ آج تمہاری غربت کا یا آخری یوم عرفہ ہوگا، آخری جمعہ ہوگا۔ آج کے بعد تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج اگر تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا، کیونکہ یہ عمل ایسا معجزاتی عمل ہے کہ آج تک رب کعبہ کی قسم جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ فقیر نے پڑھا، اللہ پاک نے بادشاہ بنایا، بھکاری نے پڑھا، اللہ پاک نے کروڑ پتی بنایا۔ یہ رب کو راضی کرنے والے سچے اعمال ہوتے ہیں، انہیں اسی ترتیب طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ بتائی ہوئی طریقے سے پڑھنا شرط ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر مجھے کوئی بندہ بھی شکوے شکایت نہ کرے کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا، جناب یہ نہ ہوا، جناب وہ نہ ہوا۔ دیکھیں، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی خاص تسبیح ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنے سینے کا کلیجے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر اس عمل کو پڑھ لیا، عمل کے پڑھتے ہی 1 منٹ میں، یعنی کہ یہاں عمل پڑھو، یہاں غربت اور غریبی کا خاتمہ، یہاں عمل پڑھو، یہاں بے روزگاری کا خاتمہ، یہاں عمل پڑھو، یہاں قرضوں سے چھٹکارا، یعنی کہ دنیا جہاں کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل، بیمار کی بیماریاں دور، قرض داروں کے قرضے دور، رزق کی تنگی، مالی پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، منانا کتنا آسان ہے۔ اب دیکھیں، عمل کو آپ نے پڑھنا ہے سچے طریقے سے۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ نے یہ عمل 9 ذی الحجہ اس لاڈلے جمعے کو گھر میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں۔ لیکن آپ نے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ایک ایک چیز عمل سے متعلق بتاؤں گا، کون سی چیز آپ کی اس عمل کے لیے بے حد ضروری ہے، کون سی چیز بیسٹ آف بیسٹ ہے، کون سا وظیفہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، تو سمجھ کر پڑھیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں، ایک جملہ بھی، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اگر اسکپ کریں گے تو پھر بہت سی چیزیں مس کر جائیں گے اور پھر ہمیں شکوے شکایت کریں گے کہ جناب آپ کا وظیفہ اثر نہ کیا۔ دیکھیں، 4-5 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، ان وظیفوں کو آپ نے اس ترتیب سے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اور اس لاڈلے جمعے کو جب یہ اکٹھے پڑے ہوں گے، کبھی زندگی میں ایسا عمل ان دنوں میں کیا کسی دن بھی نہیں پڑا ہوگا۔ یہ عمل شرط دیا ہے، گارنٹی میری ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے اس عمل کو کتنے نمبر دو گے تو میں اس عمل کو 100 میں سے 100 نمبر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے پچھلے سال یہ عمل 2024 کی بات کروں، یوم عرفہ والے دن کا یہ عمل، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا یہ عمل، میں نے اپنے کئی رشتہ داروں کو، کئی بہن بھائیوں کو میں نے یہ عمل دیا تھا۔ آپ یقین کریں، یہ عمل جس کو بھی دیا اللہ پاک نے اس کے وارے نیارے کر دیے، یعنی کہ عمل پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو گیا۔ عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل گئی، عمل کے پڑھتے ہی بیماروں کی بیماریاں دور ہو گئی، رشتوں میں بندش، بے اولادی، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ کر دینے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ عمل ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، میری جان ہے۔
میں اس عمل کے بغیر ادھورا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں رب کعبہ کی قسم صرف ایک بار یہ عمل پڑھا تھا۔ آپ اس عمل کو سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل کمال کا ہے۔ آپ خود ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ عمل دولت کا طوفانی عمل ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ رب کعبہ کی قسم دولت کا طوفانی عمل ہے، جسے آپ لوگوں نے اگر ذی الحجہ کی 9 تاریخ آج یوم عرفہ جمعے کے دن کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، یقین کریں ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اب آپ نے عمل کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم، دیکھیں جب بھی آپ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے اس عمل کے بھی اول آخر درود شریف پڑھ کر عمل، دیکھیں یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، لیکن جس ترتیب سے جس طریقے سے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اس لاڈلے جمعے کے دن پڑھنا ہے یہ عمل، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہی وہ اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز ہے جو آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ والے کیسے ان اعمال کو پڑھ کے کامیاب ہوا کرتے تھے، اللہ والے کیسے ان دنوں میں اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروایا کرتے تھے۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، اس طرح باری باری ہر چیز بتاؤں گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ آج دنیا کے تمام وظیفوں کو چھوڑ دینا، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ دینا، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ چھوٹا سا وظیفہ نہ چھوڑنا۔ ایک ایک وظیفہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو خدا را بہانے نہ بنانا کہ مشکل تھا، یہ تھا، وہ تھا، کیونکہ اگر بہانے بناؤ گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ اب آپ نے پہلا یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، دیکھیں آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں یہ پورا کا پورا عمل مجرب اور آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آج اگر اس عمل کو آپ نے چھوڑ دیا پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ درود شریف پڑھ کر آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ کوشش کرنا آپ نے اس عمل کو ایسے وقت میں پڑھنا جب پوری طرح فری ہوں، یعنی کہ فارغ ہوں اپنی مصروفیت میں، بھاگا دوڑی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھنا، کیونکہ اگر یہ دن آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں درود شریف ایک بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رزق اور دولت کے ڈھیر لگانے والے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا سنہرا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیسے اللہ والے، دیکھیں سامنے آپ کو یا فتح کا وظیفہ دکھ رہا ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یا فتح کو تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، بہت سی ویڈیو میں پڑھا ہوگا، بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا فتح، جس کی قسم اللہ پاک نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی کہ جب کوئی بندہ یا فتح پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ دیکھیں پہلے یا فتح کے بارے میں سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ آگے پھر یا فتح کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، پھر دوبارہ ویڈیو دیکھنے کے لیے پیچھے آنا پڑے گا۔ پہلے یا فتح کی ہر چیز، ہر ترتیب، ایک ایک جملہ سمجھ لیں، پھر پچھتانا پڑے گا، پھر رو گے، سر پیٹو گے، پھر عمل دوبارہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ اسی لیے خدا را ایک ہی بار میں عمل سمجھ لیں، اللہ والوں کی کامیابی کا راز سمجھ لیں، میرے سینے کا کلیجے کا راز سمجھ لیں۔ اب آپ نے 9 ذی الحجہ
یوم عرفہ کی ان خصوصی گھڑیوں میں دیکھیں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یوم عرفہ سے زیادہ خاص دن اور کوئی نہیں ہے. اور آج جب یوم عرفہ والے دن جب یہ جمعہ پڑ جائے تو خدا کی قسم فقیر بھی عمل کو پڑھ کے بادشاہ بن جائے گا. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بتائی تھی، یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، یہ برکتوں کو خزانوں کو لوٹنے والا جمعہ ہے، یہ خالی جولیوں الماریوں کو دولت سے بھرنے والا جمعہ ہے. اگر اس جمعے کو تم نے غفلت میں لاپرواہی میں اس وظیفے کو پڑھا تو یقین مانیے دوستوں پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا. یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا خدا را یہ معجزاتی عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ جو سامنے آپ کو یا فتح کا دکھ رہا ہے، اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے عمل کو سمجھنا ہے. اپنی منمانی نہیں کرنی کہ میں اپنی منمانی سے پڑھوں گا، میں تو بے دلی سے پڑھوں گا، میں تو بے ترتیبی سے پڑھوں گا. دیکھیں عمل بتاؤں گا سچے طریقے سے، عمل بتاؤں گا دل سے، یقین سے. یہ نہیں کہ جلدی سے 2 بار یہ پڑھ لو، 3 بار یہ پڑھ لو، جان چھڑوا لو. جان چھڑوانے والا کام میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں ایسی ویڈیو ملتی ہے جان چھڑوانے والی تو پھر وہ جا کر دیکھیں، ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. اسے پڑھ کر آپ کو کچھ بھی نہ ملے گا. آپ کے جیب الماریاں وہی خالی کی خالی ہوں گی، گارنٹی میری ہے. اگر اس عمل کے پڑھتے ہی 1 گھنٹے میں تمہاری تقدیر نہ بدلے، اگر اس عمل کے پڑھتے ہی 1 گھنٹے میں تمہاری قسمت کے بند دروازے نہ کھل جائیں، اگر اس عمل کے پڑھتے ہی تمہاری غربت اور غریبی 1 دن میں نہ دور ہو جائے، رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر. لیکن پڑھے بھی تو دل سے، پڑھے بھی تو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے. اپنی منمانی سے پڑھتے ہو، اپنے طریقے سے پڑھتے ہو، بڑے عالم فاضل بننے کی کوشش کرتے ہو. میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ گارنٹی میری ہے عمل 100% ورکنگ کرے گا. آج تمہاری غربت اور غریبی کا 1 گھنٹے میں خاتمہ ہو جائے گا. ہر بیماری، ہر پریشانی، قرضہ، دکھ، تکلیف، جھگڑے، اگر ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے اس لاڈلے جمعے کے دن کوئی دکھیارا پریشان حال بندہ جس پر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے، جس سے کوئی بھی نفرت کرتا ہے، جس کے بہت سارے دشمن ہوں، جس کی لوگ نافرمانی کرتے ہوں، جس کو لوگ ذلیل کرتے ہوں، وہ صرف بندہ 1 بار اس جمعے کو یہ عمل پڑھ لے، ساری زندگی کسی عمل کی، کسی وظیفے کی اسے ضرورت نہ پڑے گی. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا فتح کا یہ جلالی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. دیکھیں آپ یا فتح کو پڑھتے ہیں اور یہ وہی نام ہے یا فتح، جس کی قسم یہ واحد اللہ پاک کا نام ہے، جس کی قسم اللہ پاک نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی کہ جو کوئی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں یا پھر کسی بھی حاجت کے لیے یا فتح کو پڑھے گا، میں رب اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا. یہ میری آپ کی قسم کی بات نہیں. اور آپ آج یا فتح کو جب 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن جب یہ موقع جمعے کے ساتھ آتا ہے جو کہ برسوں بعد ہوتا ہے، یا فتح کو ایک خاص خفیہ الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ نے یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والے کیسے اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے، اللہ والوں کی کون سی خفیہ ترتیب تھی جس سے لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں اس وظیفے نے دھوم مچا دی ہے. پوری دنیا کے لوگ اس عمل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لوگ دیوانے ہو چکے ہیں. لوگوں کی غربت اور غریبی کا پڑھتے ہی خاتمہ. بچوں والا وظیفہ، بچہ بھی پڑھ لے، 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے. ظالموں اب تو پڑھ لو، اب بھی نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ قبر میں جا کر پڑھو گے؟ کون سے دن پڑھو گے؟ کون سی گھڑی آئے گی جب تم وظیفہ کوئی سچا پڑھو گے؟ یہ جھوٹے وظیفے پڑھ پڑھ کر تمہارے دماغ میں پھندی لگ گئی ہے، تمہیں اور کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں. تمہیں جب سچے وظیفے بتائے جاتے ہیں تو تمہیں لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. تمہیں بس جلدی سے ہم بتا دیں 3 بار یہ پڑھ لو، 2 بار یہ پڑھ لو، جلدی سے کر لیں، تمہارا کام ہو جائے بس.
دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، سینے کے راز بتانے میں وقت لگتا ہے، اللہ والوں کی خاص ترتیب بتانے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ والے کیسے؟ دیکھیں جب مجھے اللہ کے ولی نے یہ پہلی بار یہ وظیفہ بتایا تھا، دیکھیں یوں تو میرے پاس غوث پاک کی پوری لائبریری سے بڑی ہوئی کتابیں موجود ہیں، پوری لائبریری میرے پاس موجود ہے، آپ یقین کریں بڑی سے بڑی کتاب آپ مجھ سے نام پوچھ لیں میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن مجھے یہ عمل پہلی بار اللہ والے ایک بزرگ نے بتایا تھا آج سے 17 سال پہلے۔ یقین کریں یا نہ کریں میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا اور ان اللہ کے بزرگ نے مجھے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر سمجھایا۔ میں تو آپ کو چند منٹ بتاتا ہوں تو آپ کو چکر آ جاتے ہیں، میں تو آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں تو آپ گھبرا جاتے ہو کہ یار یہ تو یہ ہو رہا ہے، یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو بار بار بتا رہا ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنا سر کھپانے کا، مجھے کوئی شوق نہیں پڑا آپ کے سر میں یا اپنے سر میں درد کرنے کا، میں بس آپ کو سینے کا سچا راز بتا کر چلا جاؤں گا۔ آج 9 ذی الحجہ عرفہ، یوم عرفہ، اس لاڈلے جمعے کے دن خاص وظیفہ بتا کر چلا جاؤں گا، پڑھو گے تو فائدہ تمہارا ہے، زندگی تمہاری بدلے گی، خالی جولیاں تمہاری بھریں گی۔ دوستوں بھائیو بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے اس لاڈلے جمعے کے دن آپ نے اس عمل میں یا فتح کو میری جھولی بھر دے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بچوں والا پہلا وظیفہ، یعنی آسان، بچوں سے مراد آسان وظیفہ۔ یار اتنا ہمیں اتنے ایسے گزرے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ یہ پڑھیں، یہ لوگ پڑھ کے جائیں، یہ اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروا کے جائیں۔ اتنا ہم گر چکے ہیں تمہارے لیے، پھر بھی تم نہیں پڑھتے وظیفے۔ اب کون تمہیں سمجھائے کہ یہ وظیفہ کتنا مجرب ہے؟ یہ اپنے سینے کا راز تمہیں بتا دیا ہے۔ دیکھیں پہلا وظیفہ یا فتح کے ساتھ آپ نے میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں پڑھیں۔ دیکھیں میرے انداز کو نہ دیکھیں، آپ کو اللہ پاک نے جو بھی انداز دیا ہے، جو بھی آپ کو طریقہ آتا ہو اس طریقے سے پڑھیں۔ یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے۔ پہلا آسان سا وظیفہ 10 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار، 10 ٹائم 10 بار، ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے، اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے طریقے سے نہیں پڑھنا آپ نے۔ ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ اب دوسرے نمبر والا وظیفہ اس سے بھی زیادہ مجرب، اس سے بھی زیادہ معجزاتی وظیفہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اور جمعہ آ جائے اور کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے مانگے، اگر پوری دنیا کی دولت بھی مانگے تو اللہ پاک اس کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا، آج کے بعد تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وہ ذاہب پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا عزیزو کا سچا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے یا فتح کو پڑھ کر رب کے خزانوں کے تالے کی چابی کھول دی۔ اب رب سے انعامات بھی تو لینے ہیں، اب رب سے خزانے بھی تو لینے ہیں، اب آپ کو کروڑ پتی بھی تو بننا ہے۔ اب آپ چاہتے ہو کہ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے بھی دے کر جائیں، اب آپ چاہتے ہو کہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، تو اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے اس وظیفے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ دنیا کی ہر مشکل، ہر بیماری، بے اولادی، رشتوں میں بندش کا سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم، عمل کے پڑھتے ہی پوری دنیا تمہاری عاشق بن جائے گی، لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا لیں گے، یقین کریں۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں، بھائیو بہنوں، یا عزیزو کا وظیفہ تیسرے نمبر پر جو سامنے دکھ رہا ہے، دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھنا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ پر، میرے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر سب سے پہلے ایک بار پڑھیں، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر صرف 3 بار پڑھیں،
پھر اس کے برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھیں یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ اس طرح آپ نے اب تیسرے نمبر والی انگلی پر 3 بار ہی پڑھنا ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ والے کیسے اس وظیفے کو پڑھ کے ان عمل میں کامیاب ہوا کرتے تھے۔ آج اگر پوری دنیا کے خزانے بھی تمہیں نہ مل جائیں، اگر اس عمل کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائیں، تو پھر آ کر مجھے کہنا یا عزیزو کو آپ نے 9 بار عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک چیز پہلے بتائی تھی کہ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 سے 1.5 منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے، اور یہ 1-1.5 منٹ کا عمل آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ بن جائے گا۔ اب آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کرتے ہوئے اس مجرد ترین عمل میں یہ وظیفہ 9 بار پڑھنا ہے۔ 9 ٹائم یہ وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر اس عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں بعض اوقات انسان کے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وظیفہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں ہم جانے انجانے میں ایسے گناہ کر جاتے ہیں، غلطیوں کوتاہیوں میں ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اور آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ آج کے دن کی نسبت سے اس عمل کی طاقت کو اتنا بڑھا دے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ والے دن اگر کوئی بندہ استغفر اللہ پڑھ لے ایک خاص تعداد ترتیب میں، تو اللہ پاک اس عمل کے پڑھنے والے سے اتنے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس بندے کو اپنا ایسا لاڈلا بناتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر گرانے کی اس کو کوشش کرے تو وہ بندہ پھر گر نہیں سکتا۔ تو آج کے عمل کا سب سے قیمتی خزانہ، تیسرے نمبر والا جو راز آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والے کیسے ان اعمال کو پڑھ کے اپنی حاجتوں، دیکھیں میں نے اپنے کئی رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو یہ عمل بتایا ہے، اور اللہ پاک کی قسم یہ عمل جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے، وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی اگر آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے اس عظیم دن میں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھ لیتا ہے، دیکھیں استغفر اللہ کے ہمیں فائدے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ آج تک ہمیں سینے کے راز بتائے نہیں جاتے، آج تک ہمیں اللہ والوں کی سچی ترتیب بتائی نہیں جاتی۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو آج غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ غوث پاک کیسے 9 ذی الحجہ والے دن، یوم عرفہ والے دن استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، کیسے اپنے مریدینوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ غوث پاک کیا کرتے تھے؟ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھتے تھے۔ دیکھیں اب آپ نے صرف تیسرے نمبر والا وظیفہ جب پڑھنا ہے تو بس اسی وقت آپ نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھنا ہے، باقی وظیفوں میں نہیں رکھنا، اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی تیسرا اپنا ہاتھ اٹھانا ہے۔ دیکھیں آپ نے جیسے ہی یا عزیزو کا دوسرا وظیفہ بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لیا، تو اب آپ نے تیسرے نمبر والا جو وظیفہ پڑھنا ہے استغفر اللہ کا، اس سے پہلے آپ نے اپنی پیشانی پر، یعنی کہ جہاں آپ کا دماغ ہے، جہاں آپ کی پیشانی ہے وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لیں پورا، یا اپنی انگلیاں رکھ لیں۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھ کر اپنی پیشانی پر غوث پاک کے بتائے ہوئے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے اس لاڈلے جمعے کا، اس لاڈلے عمل کا تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں آپ کا سیدھا ہاتھ تو پیشانی پر ہے، اب آپ کا الٹا ہاتھ فارغ ہے، آپ چاہیں تو الٹے ہاتھ پر گنتی کر سکتے ہیں۔ آپ نے الٹے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھیں، پھر تیسری انگلی پر الٹے ہاتھ کی 3 بار پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ 9 بار ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اپنے ہاتھ کو، جو پیشانی آپ نے رکھی تھی، مطلب پیشانی پہ سیدھا ہاتھ رکھا تھا، اس کو ہٹا دیں۔ بس آپ نے 9 بار استغفر اللہ پڑھتے دوران ہی یہ ہاتھ اپنا سیدھا پیشانی پہ رکھنا ہے۔ اب آپ نے آخری وظیفہ پڑھ کر عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ والوں کے خزانے کی آخری چابی
اللہ والوں کی کامیابی کا آخری راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کیسے اللہ والے اس وظیفے کو آخری نمبر پر اس عمل میں پڑھ کے اس عمل کو کامیاب کیا کرتے تھے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، پوری دنیا کی تسبیحات کو، وظائف کو اگر ایک طرف رکھ دیں اور آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا آخری وظیفہ اگر ایک طرف رکھ دیں تو یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا، بھکاریوں کو کروڑ پتی بنانے والا، روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے کروڑ پتی بن جائے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، لیکن آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اور اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے جتنا ہو سکے شیئر کریں، لائک کریں، اور کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی اجازت بھی مل جائے اور آپ کو دعاؤں میں شامل بھی کروا لیا جائے۔ آخری وظیفہ، یا ذل جلال والاکرام، 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 یا ذل جلال اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ آج کے عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر خوب ساری دعائیں کرتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔